آرام سے آغا جان، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اسے پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے ہی کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا مگر وہ ایسے ہی گری روتی رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اسے لے گئیں تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ محمل کی بہن اسے لے گئی ہے؟ نہیں، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ ہم بتائیں گے کہ محمل گھر سے بھاگ گئی۔ محمل کو بازو سے پکڑ کے اٹھاتے اس کے ایک لمحے کو ہاتھ تھم گئے۔ اس نے الجھ کے سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پر چھایا غصہ ایک دم الجھن میں ڈھلک گیا۔ کیا مطلب محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک رات پہلے بھی باہر گزار چکی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو فوراً یقین کیا جائے گا۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کے آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی ڈیئر کزن؟ تم اپنی بہن کے ساتھ گئیں تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کریں گے، اور یہ تمہیں پھر کتنا عرصہ سنبھالے گی، اور اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے خود بھی سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی، پورا خاندان تم پر تھوکے گا کہ تم ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ مل گئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف سے گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پر تیار ہو؟ ویری گڈ۔ وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چچا یقیناً نکاح خواہ کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بلائے؟ ہرگز نہیں۔ فرشتے نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ تم لوگ یہ صرف جائیداد کی وجہ سے کر رہے ہو؟ میں محمل کی شادی تمہارے بھائی سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے اور طلاق دے کے گھر سے باہر نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بڑے سکون سے بولا، گویا کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر فواد کے منہ سے سن کے وہ ششدر رہ گئی۔ تو واقعی؟ ہاں، اسی لیے ہم محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد، آغا جان نے تنبیہی نگاہوں سے اسے ٹوکا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کر رہے ہیں، تمہیں منظور ہے؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تم جا نہیں سکتی اور تم شادی تو کرو گی ہی ضرور۔ نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کے چاروں طرف گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دیتی فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ ارے یہ ہم تو کافی سالوں سے کر رہے ہیں، اور یقین کرو ہم پہ کوئی طوفان نو نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پہ پہنچے گا۔ اللہ سے ڈرو فواد، تمہیں اس یتیم پہ ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو پھر آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل لیتی؟ کیا مطلب؟ وہ جواب دیے بنا اس پہ نگاہ ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پہ بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی محمل سے روک دوں گا۔ تم چاہو تو اپنی بہن کے ساتھ چلی جانا، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے، جہاں چاہے فرشتے تمہاری شادی کروائے، ہم کیا پورا خاندان اس پہ شریک ہوگا۔ لیکن وہ ایک شرط ہے۔ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ سے ٹیبل پڑا ہے، کاغذ پڑا ہے، وہ لے کے آؤ، اور پین بھی لے کے آؤ۔ مہرین اور ندا کے ساتھ لگی دیوار سدرا کو اشارہ کیا، جو بات سن کر سر ہلاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم کہیں دور سے بجا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر… اس نے سیڑھیوں سے اترتے سدرا کو دیکھا جو بھاگتی ہوئی آئی اور کاغذ اسے پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب نکاح کے وقت یہ ڈرامہ کرنے کے لیے ضرور آئیں گی، اس لیے ہم نے پہلے انتظام کر رکھا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ آپ محمل سے مل کے اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتہ ہے، اور یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، لیکن ہم نے اسی وقت کے لیے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اور وہ آپ کی شرط کیا ہے وہ بتائیں۔ دیکھیے، یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے کہ وہ اس گھر سے، آغا فیکٹری سے، آغا ابراہیم کی تمام منقولہ غیر منقولہ تمام جائیداد سے
دونوں بہنیں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں، ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں، کبھی ہم سے کسی بھی موروثی ملکیت میں حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ اس کے بدلے ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات تو کاغذ میں نہیں لکھی گئی ہے۔ فرشتے کے چہرے پر پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو؟ بالکل ٹھیک بات ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آغا فواد؟ تم ہمیں ہمارے گھر سے بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے باپ کا گھر ہے، اس پر ہمارا حق ہے، ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، محمل کی پڑھائی، اس کی شادی، ہمیں ان سب کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں تو یہ ہمارا سر درد نہیں ہے، تم سائن کرو، محمل کی جان وسیم سے چھوٹ جائے گی، اور ہم تمہیں اپنا حق کیوں دیں گے؟ کیونکہ ان سب پر میرے شوہر اور بیٹوں کا حق ہے۔ تائی مہتاب چمک کر آگے بڑھی۔ ابراہیم کی وفات کے بعد بزنس دیوالیہ ہو چکا تھا، میرا شوہر دن رات محنت نہیں کرتا تو یہ بزنس کبھی اسٹیبل نہیں ہوتا، اور اگر اتنے محنتی تھے آپ کے شوہر اور بیٹے تو میرے ابا کی ڈیتھ کے بعد سے بے روزگار کیوں پھر رہے تھے؟ اور تم وہ فواد پہ پلٹی، اور وارث اللہ نے بنائے ہیں، ہم اپنا حق کیوں نہیں لیں؟ فرشتے بی بی، یہ پراپرٹی تو آپ کو چھوڑنی ہی پڑے گی، کچھ دیر میں مہمان آنا شروع ہوں گے، شادی والا گھر ہے، ذرا سی بات کا پتنگڑ بنے گا، اب بدنامی کس کی ہوگی؟ صرف محمل کی، وہ تو وسیم سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن آپ ایسے ہی اڑی رہیں گی تو ٹھیک ہے، ہم خاندان سے کہہ دیں گے کہ محمل کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کس کا خاندان چھوٹے گا، کس کا میکا بدنامی کا باعث ہوگا، یہ سب آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہتے کہتے ذرا دیر کو رکا، وہ تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا فواد، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرایا، ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اب دوسرا آپشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ محمل اور آپ سائن کر دیں، اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں، ہم باعزت طریقے سے شادی کینسل کریں گے، آپ محمل کو اپنے ساتھ لے جائیے اور جس سے چاہے جب چاہے اس کا نکاح کرائیے، ہم بھرپور شرکت کریں گے، پورا خاندان آئے گا، یہ گھر ہمیشہ محمل کا میکا رہے گا اور وہ جب چاہے ادھر آ سکتی ہے، لیکن اس کی ملکیت میں سے آپ دونوں میں سے کسی کا حصہ نہیں ہوگا، لیجئے سائن کیجئے۔ مگر فواد، آغا جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن تائی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، اسے بات کرنے دیجئے، وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ فرشتے نے سر جھٹکا، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی بلیک میلنگ میں آؤں گی؟ آپ کو تو ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اسے دائیں ہاتھ پر دباؤ محسوس ہوا۔ محمل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا کامدار دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا، آنسوؤں نے کاجل دھو ڈالا تھا، اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا ماتھا ٹھنک گیا۔ کدھر کرنے ہیں سائن؟ مجھے بتاؤ۔ فواد مسکرایا اور انگلی پر ایک جگہ رکھی۔ نہیں محمل، فرشتے کو جھٹکا لگا، ہمیں کئی راستے ملیں گے، ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ہے فرشتے، میں تنگ آ چکی، نہیں چاہیے مجھے کوئی جائیداد دولت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لے سب لے لیں۔ سائن کرتی جا رہی تھی، اس نے تمام پیپر سائن کر کر کاغذ اور قلم فواد کی طرف اچھال دیا۔ فرشتے ساکت سے دیکھی رہی، یہ لے لو سب، تم کو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں اب تم سے کوئی حق نہیں مانگوں گی، چھوڑتی ہوں میں اپنے سارے حقوق۔ وہ نڈھال سے صوفے پہ گر گئی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ فواد نے کاغذ سیدھا کیا، فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ چلیے میڈم، محمل نے سائن کر دی، ہم آپ بھی کر دیجئے۔ اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا لیکن فرشتے نے اسے نہیں تھاما، وہ سکتے کے عالم میں محمل کو دیکھ رہی تھی۔ دستخط کرو بی بی اور لے جاؤ اس کو۔ تائی مہتاب نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی، ان کا ہاتھ ہٹایا اور فواد کے بڑے ہاتھ کو دیکھا۔ تم محمل کو نفسیاتی طور پر گھیر کے بیوقوف بنا سکتے ہو، یہ چھوٹی ہے، کم عقل ہے، مگر فرشتے نہیں۔ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گی، میں نہیں سائن کروں گی، اور میں کیوں کروں سائن؟ مجھے چاہیے پیسہ، مجھے پی ایچ ڈی کرنا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ فواد نے کاغذ زمین پر پھینکا، صوفے پہ بیٹھی محمل کو گردن سے دبوچ کے اٹھایا اور اس کے کن پٹی پہ پستول رکھ کر بولا، اب بھی نہیں کرو گی سائن تم؟ فرشتے سناٹے میں رہ گئی۔ فواد نے بازو کے حلقے سے اس کی گردن دبوچی تھی، بے اختیار کھانسی شوق کے باعث اس کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ اپنی بہن سے کہو شرافت سے سائن کر دے، ورنہ وہ گولی چلا دوں گا۔ تم جانتی ہو میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہوں، میرے لیے کچھ نہیں ہے قانون۔ اور اس کے بعد گویا سب کو سانپ سونگ گیا۔ حسن نے آگے بڑھنا چاہا مگر فضا چچی نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے گولی چلا دی تو وہ مر جائے گی، یہی چاہتی ہو تم؟ بولو فرشتے بیبی، تم سائن کرو گی یا نہیں؟ بولو فرشتے، بولو۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ میں 3 تک گنوں گا فرشتے، اگر میں نے گولی چلائی تمہاری بہن واپس نہیں آئے گی۔ پلیز فرشتے، محمل بلک پڑی، میری خاطر آج اپنا حق چھوڑ دے، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے لیے اپنا حق چھوڑ دوں گی، آئی پرومس۔
نہیں میں سائن نہیں کروں گی. ٹھیک ہے میں 3 تک گروں گا. فرشتے نے دیکھا اس کی انگلی ٹریگر پہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی. وہ واقعی گولی چلانے والا تھا. 1 لمحے بھر کو اس کا دل کانپا. اگر گولی چلا دی گی تو محمل مر جائے گی. پھر بھلا ہمایوں کو کیا کورٹ کچہری وہ کیا گواہیاں دے گی؟ اس کی بہن تو واپس نہیں آئے گی. 2 بھلا فواد کو پھانسی ہو جائے، ساری جائیداد اس کو مل جائے لیکن اس کی بہن واپس نہیں آئے گی. 3 رکو میں سائن کر دوں گی لیکن آپ کو محمل کی شادی اسی وقت وہاں کرنی ہوگی جہاں میں کہوں گی، بلکہ آپ سب کا پورا خاندان شریک ہوگا اور محمل اسی گھر سے رخصت ہوگی. منظور ہے، فواد جھٹ سے بولا. محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. فرشتے کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ کچھ نہیں سمجھ رہی تھی. اس نے حسن کو دیکھا جو بے بسی سے کھڑا تھا. بے بس اور کمزور مرد جو اتنے دعوے کر رہا تھا سب بیکار ہوئے. ٹھیک ہے پھر نکاح خواہ کو بلائیے، میں ہمایوں کو بلاتی ہوں. اس نے جھک کر میز پر رکھا موبائل اٹھایا. ہمایوں داؤد؟ فواد کو کرنٹ لگا. جی وہی، بولیے. معاہدہ منظور ہے آپ کو؟ ہمایوں داؤد وہ ASP وہ پولیس والا؟ نہیں ہرگز نہیں. بہت سی حیران اور غسلی آوازیں ابھری. سب سے بلند آواز آغا جان کی تھی. وہ شخص گھر میں قدم نہیں رکھے گا جس نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا. تمہیں دستخط نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر میں محمل کی شادی اس سے نہیں کروں گا. میں آپ سے تو بات ہی نہیں کری کریم چچا، یہ معاہدہ میں آغا فواد سے کر رہی ہوں، ان کو بولنے دیجیے. نہیں آغا جان کوئی مسئلہ نہیں، بلائیے اس کو، ہم کو قبول ہے. وہ سنبھل چکا تھا. چہرے کی مسکراہٹ اس کی واپس آ گئی تھی. مگر فواد کل کو یہ مکر گئی. ارے یہ نہیں مکریں گی، یہ ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، یہ وعدے سے نہیں پھریں گے. ٹھیک ہے آپ بلائیے اپنے کزن کو، فنکشن تو آج ہی ہوگا. اسد تو نکاح خواہ کا بلا ہی چکا ہوگا. غفران چچا مصروف لہجے میں بولے. ان کی جان چھوٹی. فضا بھی اطمینان اور خوشی سے اپنی آگے کی طرف چل پڑی. ان کا تو بیٹا ہی انہیں واپس مل گیا کیونکہ وہ حسن کا بازو تھامے کھڑی تھی. آؤ اندر چلو. فرشتے نے تھکے انداز میں محمل کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لیے اسے کمرے کی طرف آ گئی. وہ سب کچھ خواب کی ہی سی کیفیت میں تھا جس کی تعبیر اس کی اس سے بہت قیمت چکانی پڑی. اسے لگا یہ صحیح وقت تو نہ تھا، لیکن بہرحال اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے ماں باپ کا نام اچھالا جاتا. پھر سب سے بڑی وجہ جو فواد کو بھی معلوم تھی اور اس کو بھی جس نے اسے استعمال کی. محمل کی دکھتی رکھ کے اس کا خاندان اس کو عزت سے بہا دے. اسے دولت سے زیادہ عزت چاہیے تھی اور فواد نے اسی دکھتی رکھ کو دبایا تھا. اس کا دل تڑپ گیا. وہ فیصلہ جذباتی مگر صحیح تھا. پھر جو بھی ہوا شاید اچھے ہی کے لیے ہوا. ارد گرد لوگ بہت ساری باتیں کر رہے تھی لیکن اس کی سماعتیں بند ہو گئی تھیں. سر جھکائے ہمایوں کی گاڑی میں بیک سیٹ پہ بیٹھی. اسے لگا اب زندگی کٹھن ہو گئی ہے، بہت کٹھن. اس کے دل میں عجیب خیال آ رہے تھے. وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھ رہی تھی. اس کا دل ڈوب رہا تھا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا. ہیں پستول؟ اوہ مجھے ذرا جلدی میں کرنا پڑا. میں جانتا ہوں تم تیار نہیں تھی لیکن میں آن ڈیوٹی ہوں اور ریڈ کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے تمہارے ساتھ رکے گی؟ میں پرسوں شام تک آؤں گا، تم پریشان مت ہونا. یہ کیسی شادی تھی؟ بہت عجیب. تم سن رہی ہو نا؟ جی. اس نے ویران نگاہوں سے دیکھا. یہی کمرہ تھا جہاں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا اور آج وہ اس گھر میں تھی. یا اللہ میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں. میری ہر پریشانی آپ کے قابو میں ہے. میرا حق آپ کا حکم ہے. آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پہ مبنی ہے. میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا، اپنی کتاب میں اتارا، اپنے مخلوق کو سکھایا، علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں، میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں. اور دعا کے بار بار الفاظ دہراتی رہی یہاں تک کہ دل میں سکون اتر گیا. اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند سے ڈوب گئی. 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی. ان دونوں دنوں میں بہنوں نے بہت سی باتیں کی سوائے اس شام کے ڈرامے کے. یہ ایک ایسا عجیب سا معاہدہ تھا جس سے وہ دونوں ہی اعتراض برت رہی تھیں. فرشتے سے نے اسے بہت کچھ بتایا تھا اپنے بارے میں، اپنی امی کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر، سب کے بارے میں. دونوں برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی چائے کے مگ ہاتھ میں لیے بات کر رہی تھیں. ہم بچپن میں اس جھولے پہ بہت کھیلتے تھے. اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا. جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے پوچھا تھا کہ میں اماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا ابا کے ساتھ. میں وقتی طور پہ ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوئی مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا. اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا. جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو میں ہمایوں سے دور رہنے لگی. وہ بھی ذرا سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش پہ نہیں ڈالتا تھا. جب میری اماں کی ڈیتھ ہوئی وہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ گاڑی کا ہارن بجا. لو بھائی تمہارا میاں آ گیا، اپنا گھر سنبھالو، میں ذرا سامان پیک کروں.
وہ ہنس کر اندر چلی گئی۔ محمل عجیب سی نظروں میں بیٹھی رہی۔ تم دونوں میرا انتظار کر رہی تھی؟ جی جی، چلو میں شاور لے لوں، تم ٹیبل پہ کھانا لگا دو، یہ کہہ کے وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر دیکھا۔ آپ فرشتے مت جائیے، وہ عجیب رونی سی ہو گئی۔ کیوں؟ میرا کزن بہت اچھا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ محمل، کیا ہو گیا؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو؟ کسی کی شادی ایسی ہوتی ہے فرشتے جیسے میری ہوئی ہے؟ وہ بہت دیر بعد بولی تو آواز میں صدیوں کی حسرت تھی۔ فرشتے، وہ کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ محمل تم؟ حیرت کی جگہ ناراضگی نے لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت ناشکری ہو محمل، بہت ناشکری۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی، اس نے بازو سے اسے تھاما لیکن وہ رکی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا ہے اور تم اب بھی ناخوش ہو؟ نہیں، میں سمجھ نہیں، آپ شاید سمجھ نہیں پا رہی ہیں، میں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ محمل چپ ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشیاں حائل رہیں۔ پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ ہاتھ رکھا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، لیکن میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ دل لوگوں کی روحوں تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے اپنوں کے لیے، مگر وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی۔ نہیں، میں شکر تو کر رہی ہوں، لیکن عجیب سا لگ رہا ہے بہت۔ بس کرو محمل۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ہٹائے اور بھاگتی ہوئی نکل گئی۔ اسے لگا کہ وہ شاید رو رہی ہے۔ وہ دل محسوس کے رہ گئی، اس نے فرشتے کو ناراض کر دیا، لیکن وہ ٹھیک کہتی ہے، ناشکری کر رہی ہے، اور زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، شکر کا اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔